بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایس ایس کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ تو اگر اس پہ ہم بات کریں تو اس حوالے سے ہمیں کنٹمپریری جو صورتحال ہے اس وقت ملک کی، جو کہ ناموس رسالت کے نام پر نام نہاد اس نام پر جو موومنٹ چل رہی ہے، جو کہ اپنے آپ کو عاشقان رسول کلیم کر رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی بات ابھی آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک شارٹ کلپ یا شارٹ ویڈیو دکھائیں گے، جو کہ ایک داڑھی باریش بزرگ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے آفیشل ہیں، اور ان پہ جو ہے کس طرح سے ظلم اور بربریت اٹھائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے یہ چھوٹا سا شارٹ کلپ دیکھا کس طرح سے جو ہے اس لا انفورسمنٹ کے بزرگ آفیشل پر تشدد ہو رہا تھا۔ تو اب ہم ذرا سی بات کرتے ہیں جو تعلیمات رسول ہیں، اور سی ایس ایس کے سینیریو میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے ہم۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اسی طرح ایسی اور بہت سی آیات ہیں جن میں انسانوں کے قتل سے یا انسانوں پہ بربریت سے یا انسانوں پہ ظلم پہ یا انسانوں پہ تشدد سے یا کمزور بوڑھے بیمار چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں ان پہ ہر طرح کے تشدد سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہم پھر ایک اور آیہ کریمہ کی طرف جاتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ تو آپ تو تمام انسانوں اور حتیٰ کہ انسانوں کے بعد عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پرند چرند نیچر حتیٰ کہ تمام کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور حتیٰ کہ جو کہ بائیوٹک یا اے بائیوٹک کمپوننٹس ہیں، آپ نے ان سب کا تحفظ کے لیے ایک راستہ تیار کیا۔ اب آپ کی حیات طیبہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک لوگوں کو صرف اور صرف صادق اور امین خود کو منوانے کے لیے آپ نے جد و جہد کی، حالانکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی ڈے فرسٹ سے نبی ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اتر کے اور اس طرح سے جو ہے اپنی تبلیغ اور اپنے کردار دونوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو مائل کریں، نہ کہ ظلم و بربریت یا تشدد سے جو ہے اپنے آپ کو منائیں۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ میں طائف کا واقعہ کہ جس میں فرشتے نے کہا کہ میں یہ دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں اور یہاں کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرشتے کو اس عمل سے منع فرما دی۔ اسی طرح ہم کوڑا کرکٹ والی مثال سنتے ہیں آپ کی زندگی سے۔ تو اگر ہم آپ کی زندگی میں یہ چیز دیکھیں تو ہمیں اور بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ بات بہت ہی کلیئر ملتی ہے، اور بڑے ایک کینڈڈ اور لیوسڈ وے میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، بتایا گیا، اور اس پر قرآن کریم میں متعدد آیات اور احادیث بھی اس پر آئی ہیں، جس میں کہ امن اور بھائی چارہ اور محبت اور انسانی اخوت اور رواداری، مساوات، انصاف اور اس طرح کی مختلف جو کہ انسانی زندگی کے معاملات ہیں ان پہ بات کی گئی۔ اب اگر ہم ایک اس سے آگے چل کے یہ دیکھیں کہ پروفٹ جو ہے، پروفٹ کی لائف کو اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت طیبہ کو دیکھیں ایز اے ملٹری جنرل، تو آپ نے ایز اے ملٹری جو لیڈر ہے، آپ نے جب بھی آپ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو اس میں ایک سب سے پہلی شرط تھی کہ جو وائلیشن ہے ہمیشہ وہ قوانین کی وائلیشن جو ہے وہ دوسرے کی طرف سے کی گئی ہے۔ آپ نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ کسی کے اوپر جو ہے جیسے کنٹمپریری ایرا میں ہم دیکھتے ہیں ایکسپینشنزم کا میکنزم ہے کہ اپنی اسٹیٹ کو بڑھانا ہے اس طرح سے، اس حوالے سے آپ نے جب بھی جہاد کیا ہے ہمیشہ سیلف ڈیفenس میں کیا گیا ہے، پہلے حملہ کیا گیا اور بعد میں، ہاں البتہ آپ نے تیاری کا ضرور فرمایا کہ تیار رہو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہماری ملک کی آرمی جو ہے وہ تیار رہتی ہے، یا ہماری باقی جو
سول لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ سب تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ جہاد پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ لاشوں کے جو ہے وہ ان کی شکلیں نہیں بگاڑنی۔ اس وقت عرب میں ایک دستور ہوتا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے یا جانوروں کے سنوں سے جو ہے وہ لاشوں کو بگاڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے آپ نے بڑے واضح انداز میں یہ حکم دیا ہوتا تھا کہ بزرگوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پہ کوئی اس طرح کا ان پہ کوئی سختی نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہوتا تھا کہ کھیتوں کو جو ہے آگ نہیں لگانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم دیکھیے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی املاک کو جلا رہے ہیں، ہم ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے ہی ملک کی اپنی ہی چیزوں کو اپنے ہی پل توڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ جو بندہ اطاعت میں آ جائے، یعنی بے شک اپنا مذہب چینج نہ کرے، لیکن وہ جزیہ دینے کو، جو کہ ایک اسلامک ٹیکس کی ایک ٹرم ہے، تو اگر اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ کے اوپر آ جاتی ہے، اس کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کا دفاع۔ اب آگے بڑھتے ہیں اسی سیکشن کو لیتے ہوئے، تو آگے چلتے ہوئے اگر ہم کنٹمپریری انالیسس کریں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے اب کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مولانا صاحب سے کچھ ریسنٹمنٹ ہے ایز اے ریلیجیس آئیڈیالوجی جو ہے، جن کا ان کی آئیڈیالوجی سے ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز ہیں۔ ایک تو وہ سب لوگ اب مولانا صاحب یا ان کے جو فالورز ہیں ان کے اگینسٹ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے لا انفورسمنٹ اداروں کے حامی بن کے، حالانکہ جو لوگ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں تشدد، میں پھر کہوں گا کہ چاہے وہ لا انفورسمنٹ اداروں کی طرف سے ہوتا ہے یا شہریوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہے، وہ اس کے برخلاف ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں پھر وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو اس کی ڈیفینس یا اس کی حمایت میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو لا انفورسمنٹ اداروں کو انتہائی مظلوم بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر فائنلی ہم آتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے بڑے سٹانچ قسم کے ڈیسیژنز لیے ہیں اس ایشو پہ، اور میرے خیال سے یہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں امن، بھائی چارہ اور جو کہ اسلامی تعلیمات قرآن اور سنہ کی روشنی میں ملتی ہیں اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین دی ورڈز۔ تو انسان کے اعمال ہی بتاتے ہیں۔ زبانی کلامی طور پر ناموس رسالت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف سمجھنے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔